سچ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں شرح زیارت عاشوراء اور زیارت عاشوراء کے پیغامات کہ اگر ہم زیارت عاشوراء کے پابند ہو جائیں تو ماں اس کے کہ ہمیں ثواب بھی ملتا رہے گا، ساتھ ساتھ ہمیں معرفت ائمہ علیہ السلام بھی حاصل ہوگی، خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل ہوگی۔ اور اس میں چند بخش ہیں، چند چیزوں پر مشتمل ہے یہ زیارت۔ سلام پر، لعنت پر آپ کے دشمنوں کی، اس میں گواہی دی گئی ہے کہ بے شک ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے دشمنوں سے بیزار ہیں، اور ہم لعنت کرتے ہیں ان لوگوں پر کہ جنہوں نے آپ کا قتل کیا اور آپ کے قتل میں حصہ لیا، جو لوگ اس سے راضی تھے اور جنہوں نے اس میں شرکت کی، ان سے بیزاری کا اظہار ہے۔ اس میں کچھ مصیبتیں بیان کی گئی ہیں سید الشہداء علیہ السلام پر، اور اس کے بعد آخر میں سجدہ بھی ہے۔ تو بہرحال میں اس جملے پر پہنچا چونکہ آج وقت کم ہے اور جناب قاسم علیہ السلام کی مہندی بھی نکلنا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات سماعت فرمائیں، توجہ سے، مختصر سا وقت ہے۔ زیارت عاشوراء کے اس جملے پر پہنچا کہ سید الشہداء کے لیے ارشاد ہوا کل کی گفتگو میں السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، شہزادی کی جو فضیلت تھی وہ سب منتقل ہو کر امام حسین علیہ السلام میں آئی۔ سار اللہ کا بھی ذکر ہوا آپ کے سامنے کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ وہ ابن شارع، آپ سار کے بیٹے بھی ہیں اور خود سار اللہ بھی ہیں، خون خدا ہیں اور خود اس کا خون ہے جس کے خون کا انتقام نہیں لیا گیا ہے، اور اللہ امام کے ذریعے سے، امام کے توسط سے اس خون کا انتقام لے گا۔ وابن سارع والوتر الموتور، اس کے باوجود آپ ایک الگ اور ہستی ہیں اور جدا ہستی ہیں، جو فضائل آپ میں ہیں وہ کسی میں نہیں ہے، کس لیے کہ امام کو چند خصوصیتیں ایسی دی گئی ہیں سید الشہداء علیہ السلام کو جو نہ کسی نبی کو دی گئی نہ کسی امام کو دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے السلام علیکہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، کہ سلام ہو آپ پر، وعلی الارواح التی، اور ان روحوں پر سلام ہو جو حلت بفنائک یا فنائک۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آج انشاءاللہ اسی پہ گفتگو تمام کروں گا۔ ارشاد ہوتا ہے سلام ہو آپ پر، وعلی الارواح، کون فرما رہا ہے؟ ہم آپ نہیں فرما رہے ہیں، پانچویں امام چھٹے امام فرما رہے ہیں، چوتھے امام فرما رہے ہیں، تیسرے امام فرما رہے ہیں، امام حسن مصطفیٰ فرما رہے ہیں، امیر المومنین فرما رہے ہیں، جناب جبرائیل اور پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں، خود خدا فرما رہا ہے سلام ہو آپ پر اور ان روحوں پر جو حلت بفنائک۔ حلہ کا معنی اور حلت کے معنی ہے، یہاں علماء نے تین معنی اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک معنی اس میں سے ہے کہ قلب کو سکون اور آرام مل جانا، دوسرا معنی ہے پناہ حاصل کرنے کے، کہ آپ کو پناہ مل جائے تو آپ کو کہا جائے گا کہ حلہ۔ تیسرا ایک اور معنی ہے یعنی کسی چیز کا جز بن جانا اور اس کا حصہ بن جانا، یہ حلہ کے معنی۔ اور اگر فنا یا فنا پڑھا جائے، اگر فنا پڑھا جائے تو اس کا معنی ہے یعنی نابود ہو جانا، فنا ہو جائے کوئی چیز تو اسے کہتے ہیں آپ نابود ہو جائیں، نابود ہو گئی کوئی چیز یعنی فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، برباد ہو گئی۔ لیکن یہاں پر ہے فنا، حلت بفنائک، لہذا فنا نہ پڑھیے، کہ اگر کہیں پر لگا ہوا نہیں ہے زیر زبر تو آپ اس کو فنا نہ پڑھیے، فنا پڑھیے، حلت بفنائک۔ تو حلہ کا معنی آپ نے جان لیا، ایک بار پھر تکرار کرتا ہوں کہ اس کے معنی ہے جز کے، کسی چیز کا جز بن جائیے، حصہ بن جائیے، تو آپ کو کہا جائے گا حلہ بشیء، کسی چیز کا آپ حصہ بن گئے۔ یا پھر پناہ کے معنی میں، کسی جگہ آپ پناہ لیجئے تو آپ کہیں گے حلہ بشیء، کسی چیز کی آپ نے پناہ لے لیا۔ یا پھر آپ کو اگر سکون قلب مل جائے تو حلہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور فنا کا لفظ کیا ہے؟ فنا کے معنی میں بھی ہے اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر کشتی آ کر رکتی ہے، جہاں پر کشتیاں آ کر رکتی ہیں اور پناہ ملتی ہیں، یعنی بھور سے نکل کر جب ساحل پر کشتیاں آتی ہیں تو اس کو فنا کہا جاتا ہے۔ فارسی میں سرانداز کہا جاتا ہے اسے، تقریباً فارسی کے جو لوگ واقف ہیں تو تائید کریں گے کہ اسے سرانداز کہا جاتا ہے۔ تو فنا کے معنی بھی پناہ ہے۔
تو اگر ان دونوں لفظوں کو ملایا جائے تو معنی اس طریقے سے بنتا ہے کہ سلام ہو آپ پر اور ان ارواح پر، ان ہستیوں پر سلام ہو کہ جو آپ کا حصہ بن گئیں۔ اگر حصے کے معنی جز کے معنی لیں تو اس کا معنی ہوگا کہ سلام ہو ان ہستیوں پر، ان ارواح پر کہ جو آپ کا ہے سید الشہداء امام حسین علی مقام، جو ذات آپ کا حصہ بن گئی ان پر سلام ہو، اگر حصہ اور جز کا معنی ہم لیتے ہیں۔ اور اگر ہم پناہ کا معنی لیتے ہیں تو اس کا معنی ہوگا کہ سلام ہو آپ پر اور ان ارواح پر کہ جو آپ کی پناہ میں آ گئیں، سمجھ رہے ہیں؟ یا پھر اگر آرام اور سکون کا معنی لیں تو معنی ہوگا کہ سلام ہو ان پر اور آپ کی ارواح پر، ان ارواحوں پر کہ جو آپ کے بارگاہ میں آ کے انہوں نے پناہ حاصل کیا۔ تو میں یہاں پر جو دوسری اور جگہ سے میں نے معنی حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ سید الشہداء کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے پناہ حاصل کیا، لہٰذا ان ارواح پر بھی سلام ہو کہ جنہوں نے آپ کی بارگاہ میں آ کر پناہ حاصل کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر تینوں معنی لیں تب بھی مطابق آ رہا ہے اور صحیح معنی آ رہا ہے کہ جو بھی سید الشہداء علیہ السلام پر قربان ہو جائے گویا وہ محفوظ ہو گیا، پناہ میں آ گیا۔ اب آپ کہیں گے دنیا والوں، دنیا سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، انسان جب مر جاتا ہے یا کہیں زخمی ہوتا ہے تو اسے نہیں کہا جاتا کہ اسے پناہ مل گئی، جب دنیا سے ختم ہو گیا یا اس کی جان چلی گئی تو اسے نہیں کہتے ہیں کہ پناہ مل گئی۔ لیکن تنہا امام حسین کی بارگاہ وہ ہے کہ جہاں پر جان دینا بھی پناہ کہا جاتا ہے، کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی راہ میں قربانی دے دی اور آپ نے قربان کر لیا اپنے آپ کو تو آپ مرے نہیں ہیں بلکہ آپ زندہ ہو گئے ہیں، اس لیے کہ آپ ایسی ذات سے متصل ہو گئے ہیں جو قیامت تک زندہ رہنے والی ہے۔ لہٰذا اگر آپ سمندر، مثال دوں آپ کے سامنے کہ سمندر سے اگر کوئی نہر نکل کر آتی ہے تو جب تک یہ نہر کا اتصال اس سمندر سے رہتا ہے اس وقت تک اس میں پانی جاری رہتا ہے اور یہ نہر زندہ رہتی ہے، یہ تالاب زندہ رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمندر کا پانی تو ختم ہونے والا ہے نہیں، جب تک یہ سمندر سے متصل رہے گی یہ نہر یا یہ تالاب متصل رہے گا اس وقت تک یہ نہر زندہ رہے گی، اس میں پانی آتا رہے گا، اس میں پانی بہتا رہے گا۔ لیکن جس وقت اس نہر کا اتصال سمندر سے منقطع ہو جائے دھیرے دھیرے یہ نہر بھی خشک ہو جائے گی۔ تو یہی مثال ہے سید الشہداء علیہ السلام کی کہ آپ کی ذات وہ بحر بے قرار ہے، وہ سمندر ہے کہ جب تک آپ اس کا حصہ بنے رہیں گے، امام حسین سے متصل رہیں گے، تب تک تمہاری ذات زندہ رہے گی، عزت دار رہے گی۔ جس وقت آپ نے حسین سے منقطع کر لیا اپنے آپ کو تو نہ آپ رہیں گے نہ آپ کی کوئی ذات باقی رہے گی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ آپ نے دیکھا کہ امام فرما رہے ہیں، کون فرما رہے ہیں؟ ہم آپ نہیں فرما رہے ہیں۔ اور کس پر سلام کیا جا رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب پر، انصار پر۔ کون سلام کر رہا ہے؟ صرف امام نہیں سلام کر رہے ہیں۔ میں نے سلسلہ سند کو آپ کے سامنے شروع میں ہی بیان کیا تھا کہ پانچویں امام نے، چھٹے امام نے جو سلسلہ سند بیان کیا ہے اپنے والد سے، پھر اپنے والد سے، یہاں تک کہ جبرائیل سے، اور جبرائیل سے اللہ نے بیان کیا ہے۔ یعنی سلام جو کر رہا ہے پروردگار سلام کر رہا ہے۔ کس پر؟ اصحاب حسین پر پروردگار سلام کر رہا ہے۔ کچھ تو خصوصیت ہے ان کے درمیان۔ اللہ کا سلام کوئی معمولی سلام نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں سلام اللہ علیہ یا رسول اللہ، آپ پر اللہ کا سلام ہو، بہت عظیم چیز ہے کہ اللہ کسی پر سلام کرے، اللہ کسی پر درود اور سلام بھیجے۔ فرما رہے ہیں سلام ہو آپ پر وعلی الارواح التي حلت بفنائک، اور جو روحیں آپ کا حصہ بن گئیں یا آپ کے بارگاہ میں آ کے پناہ گزین حاصل ہو گئیں یا آپ کی بارگاہ میں آ کے جنہیں سکون حاصل ہوا، تو تینوں معنی اگر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام حسین کی بارگاہ میں آتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے، جو امام حسین کی بارگاہ میں آتا ہے اسے پناہ مل جاتی ہے، جو امام حسین کی بارگاہ میں آتا ہے اسے اماموں کا بھی سلام آتا ہے، اللہ کا بھی سلام آتا ہے، رسول اللہ کا بھی سلام آتا ہے۔ پروردگار سلام بھیج رہا ہے کس پر؟ اصحاب حسین پر۔ اصحاب حسین میں کچھ تو خصوصیت تھی، آپ کے سامنے بیان کروں کہ اصحاب حسین ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا تھا امام نے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ تو میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھائی حسن کو ملے۔
اگر جاننا ہے آپ کو اصحاب حسین کی خصوصیت، انشاءاللہ اگر موقع رہا تو کل بیان کروں گا اصحاب حسین میں کیا خصوصیت تھی۔ امام کے صحابی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک بار واقعہ ملتا ہے کہ حسن ابن سہل ساعدی، آپ نے سنا ہوگا واقعہ، کہ آتے ہیں اور امام کے پاس تشریف فرما، چھٹے امام کا زمانہ ہے، آئے اور کہنے لگے مولا چھٹے امام کے 4000 شاگرد کہے جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 12000 شاگرد تھے۔ اتنے شاگرد ہیں امام کے، لیکن آپ دیکھیے امام کیا جواب دے رہے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کے اصحاب یعنی آپ کی صحبت میں رہنے والے آپ کے مددگار جو ہیں سہل ساعدی آتے ہیں، حسن ابن سہل ساعدی خراسان سے آتے ہیں، امام کی خدمت میں مدینے میں آتے ہیں، کہتے ہیں مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے، آپ جنگ کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ جیسے میں آیا ہوں خراسان سے اس طریقے سے ہزاروں تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، آپ قیام تو کریے، آپ اٹھیے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے پیچھے ہیں مولا، آپ قیام کریے، ہزاروں تلواریں آپ کے سامنے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اے حسن ساعدی، یہ جو دیکھ رہے ہو میرے بھیڑیں دیکھ رہے ہو، تو آپ نے شمار کیا گیا کہ امام کے پاس تقریباً 17 یا 18 بھیڑی تھی، 17 گنا گیا ہے۔ کہا اگر اتنی تعداد میں بھی میرے پاس یاور و دوست اور چاہنے والے ہوتے، میرے مددگار ہوتے، ناصر ہوتے، تو میں قیام کے لیے اٹھ جاتا۔ امام فرما رہے ہیں اتنے بھی ہوتے، جبکہ امام کے پاس کہا جاتا 4000 شاگرد تھے، 12000 شاگرد تھے، لیکن امام ہر ایک پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں۔ امام کا صحابی ہونے کے لیے، ساتھی ہونے کے لیے جانتے ہیں کیا شرط ہے، کس طرح کا یقین ہونا چاہیے؟ ایک مرتبہ کہہ رہے مولا ہزاروں تلوار خراسان میں آپ کے ساتھ ہے، یہ گفتگو فرما رہے تھے۔ امام نے فرمایا کہ اے سہل ساعدی، یہ جو تندور جل رہا ہے جاؤ اس میں چلے جاؤ، کود جاؤ، چلے جاؤ۔ اب یہ ہکا بکا حیران کہ میں تو ان کے صلاح اور خیر کی بات کر رہا ہوں اور امام کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تندور میں چلے جاؤ، کود جاؤ، یہ تو مجھے جلانا چاہ رہے ہیں، یہ تو میری جان لینا چاہ رہے ہیں، میں ان کی جان بچانا چاہ رہا ہوں، ان کی حکومت کے لیے خیال کر رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تندور میں چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ پریشان امام کا چہرہ دیکھ رہا ہے، اتنے میں ہارون مکی داخل ہوئے، آپ واقعہ سن چکے ہیں۔ جیسے ہی ہارون مکی آئے، ایک مرتبہ امام کو سلام کیا، امام نے جواب دیا، امام نے کچھ اور نہیں کہا، امام نے فرمایا کہ دیکھو تندور جل رہا ہے، ہارون مکی جاؤ، چلے جاؤ اس میں، کود جاؤ۔ ایک مرتبہ انہوں نے چپل کو ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد سیدھے تندور میں گئے، جلتے ہوئے تندور میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب ہکا بکا اور زیادہ حیران کہ یہ کیا، یہ تو اس نے اس کی کیا غلطی تھی، امام نے بغیر قصور کے اسے زندہ جلا دیا، یہ کیا ہوا؟ اب حیران ہے، کرے تو کیا کرے۔ حسن ساعدی سے مخاطب ہوئے امام، کہہ رہے ہیں اچھا بتاؤ خراسان کے کیا حال ہیں۔ امام گفتگو میں مشغول ہو گئے، خراسان کے کیا حال ہیں، بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، تمہاری پیداوار کیسی ہے، تمہاری محصولات کیسی ہیں، تمہارے جانور کیسے ہیں، وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ مولا وہ جل جائے گا، وہ مر جائے گا، تم اس کی فکر نہ کرو، تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد امام نے جا کر نکال بھی لیا۔ اب مجھے بتائیے، امام نے ایک مرتبہ سوال کیا حسن ساعدی سے کہ یہ بتاؤ کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہزاروں تلوار میرے ساتھ ہیں، یہ بتاؤ اس کے جیسے کتنے لوگ ہیں، اس کے جیسے کتنے لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ حسن ساعدی کہتے ہیں مولا ایک بھی نہیں، اس جیسے ایک بھی نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جو کہہ رہے ہو مجھے ویسے صحابی نہیں چاہیے، اس کے جیسے صحابی چاہیے۔ تم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بابا کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے جد کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے اجداد کے ساتھ کیا ہوا، اس کے جیسے کتنے، مولا ایک بھی نہیں ہے۔ تو اے حسن ساعدی، تم ہماری جان کے ساتھ کھلواڑ کیوں کرنا چاہ رہے ہو، تم ہماری جان کے در پہ کیوں ہو؟ جس وقت ایسے صحابی ہو جائیں گے اس میں سے ہزاروں کی ضرورت نہیں ہے کہ برابر بھی اگر ہو گئے تو ہم قیام کر لیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے، قیام کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو عزیزان محترم مجھے کہنے دیجئے کہ امام نے ہارون مکی کو حکم دیا اور وہ بے چون چرا چلے گئے آگ میں، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یقین ہے امام کی قدرت پر کہ اگر امام نے حکم دیا ہے تو قتل کا حکم کیوں نہ دے دیں، اسی میں پناہ ہے۔ اگر وہ آگ میں جلا بھی دیں، اگر وہ آگ میں جلا دے رہے ہیں تو اسی میں پناہ ہے۔ یہ ہے امام کے صحابی۔ اب اور آگے کا جملہ مجھے کہنے دیجئے، اگر آپ غلی کی طرف نسبت نہ دیں تو میں آپ کے سامنے ایک اور جملہ
कहूं कि जनाब इब्राहिम की जात है, नमरूद की आग पर बैठी हुई है, परवरदिगार से चाह रही है। एक मतलब जिब्राइल आए, क्या आप कुछ हाजत रखते? नहीं, तुमसे कोई हाजत नहीं है, परवरदिगार से चाहता हूं, मैं अल्लाह से चाहता हूं। अल्लाह ने हुक्म दिया, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ नार, ऐ आतिश, खामोश हो जा, ठंडी हो जा, इब्राहिम पर सलामती के साथ, इब्राहिम पर ठंडी हो जा। ये किसका हुक्म था? अल्लाह का हुक्म है। जनाब इब्राहिम के लिए आग ठंडी हो गई तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से जनाब इब्राहिम पर आग को ठंडा कर दिया। अब जरा इमाम के मकाम का आप अंदाजा लगाइए कि इमाम कौन होता है। ऐसे ही हम नहीं कहते कि इमाम जो होता है वो मजहर सिफात इलाही होता है, अल्लाह की सिफात का मजहर होता है, अल्लाह की इजाजत से हर वो काम कर सकता है जो अल्लाह चाहे, लेकिन अल्लाह की इजाजत से खुद इख्तियार नहीं रखता है, अल्लाह के इख्तियार से वही काम कर सकता है जो अल्लाह चाहता है। तो उधर जनाब इब्राहिम को अल्लाह ने आग से नजात दी, इधर हारून मक्की को इमाम सादिक ने नजात दी। किस बात पर दलालत कर रहा है कि इमाम के पास कितना इख्तियार है। इज़ान मोहतरम, ऐसे असहाब होना चाहिए कि अगर इमाम हुक्म दे दे तो चूनो चला किए बगैर हर काम के लिए गर्दन कटाने के लिए आगे बढ़ जाइए। ये होना चाहिए यकीन, इमाम के असहाब ऐसे होना चाहिए। इसीलिए इमाम ने फरमाया था ना। अब सोचिए कि ऐसे असहाब छठे इमाम के पास है गिनती के, और उसके बाद भी इमाम फरमा रहे हैं कि जैसे सहाबी मुझे मिले, ना तो मेरे बाबा को मिले, ना मेरे नाना को मिले, ना किसी और को मिले। आप सोचिए कि इनसे बड़ा मकाम होगा शुहदाए करबला का। असहाब इमाम हुसैन का क्या मकाम होगा, उनकी क्या खुसूसियत थी, इंशाअल्लाह कल इसके बारे में बयान किया जाएगा। इसी तरीके का एक और मिलता है वाकया कि बयान करूं कि असहाब कैसे होना चाहिए इमाम की। आप यही पढ़ते हैं ना ज़ियारतों में, या लैतना या लैती, या लैतना कुन्ना माअक, ऐ काश कि हम करबला में आपके साथ होते इमाम, फनफूज फौजन अजीमा, तो अजीम कामयाबी से दरकिनार होते। ये आसान नहीं है कहना है जान मोहतरम, हम कह रहे हैं शायद उस वक्त होते तो मंजर कुछ और होता कि अगर आपके साथ होते तो जो इम्तिहान है इमाम है आसान नहीं है उसमें कामयाब होना। यकीनन जो शुहदाए करबला ने कर दिखाया वो कोई और नहीं कर सकता रोए जमीन पर। असहाब इमाम हुसैन सबके सब रास्ते में मिले हैं, ज्यादातर मक्के से लेके इमाम असहाब को नहीं चले थे, रास्ते में मुल्हक होते गए। ये इमाम हुसैन ने जिनको देखा जिनके कुलूब को, ये सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इनायत है। जान मोहतरम दाऊद रिक्की असहाब इमाम में से हैं, आते हैं। आप देखिए कि इमाम के असहाब कैसे होना चाहिए, कैसा यकीन होना चाहिए इमाम पर। दाऊद रिक्की इमाम के सामने बैठे हुए हैं, इमाम ने फरमाया ये बताओ कि तुम हम पर कितना यकीन करते हो। दाऊद रिक्की कहते हैं मौला ये जो अनार आपके सामने रखा हुआ है ना, अगर इसके दो टुकड़े कर दिए जाएं और आप कहें कि इसमें से आधा हलाल है और आधा हराम है, तो मैं कहूंगा कि आधा हलाल है आधा हराम है, इसलिए कि जाफर सादिक ने फरमाया है। इसलिए कि छठे इमाम ने फरमाया है। इमाम हुज्जत खुदा होता है, रूए जमीन पर खलीफा इलाही है। अगर वो कह दे आपको दिन लग रहा है, इमाम कह दे रात है तो कहिए रात है। इमाम अगर रात को दिन कहे तो आप कहिए हाँ दिन है। इसलिए कि इमाम से गलती नहीं हो सकती, आपसे गलती हो सकती है, इमाम कभी गलत नहीं कह सकता। तो कहते हैं कि मौला अगर आप कहें कि आधा अनार हलाल है आधा हराम है, जबकि आपको मालूम है कि अनार एक ही दरख्त का है, दाने उस एक ही अनार के हैं, एक ही चीज का हिस्सा दो टुकड़े कर दिए गए हैं, लेकिन एक हलाल एक हराम। क्या कोई यकीन करेगा? मैं आपसे कहूं कि अनार है, इसका बाद हिस्सा हलाल है बाद हिस्सा हराम है। क्यों हलाल क्यों है, क्यों हराम है? ये तो एक ही चीज है, इसके आपने चार टुकड़े कर दिए तो क्या दो हलाल दो हराम हो जाएगा? नहीं। लेकिन यकीन की मंजिल ये होना चाहिए कि जहां पर इमाम कोई हुक्म सादिर कर दे तो बस उसके बाद कोई हुक्म नहीं है, वही हुक्म इलाही है, वही हुक्म इब्तिदा इलाही है, वही इंतहाई हुक्म इलाही है। ईज़ान मोहतरम ऐसे थे असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और आखिरी बात आपके सामने अर्ज करूं, अस्सलामु अलैका व अलल अरवाहि लती, उन रूहों पर भी सलाम हो कि जो आपके लिए आपके साथ पनाह में हैं। हल्लत बिफनाई अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अब अदम मा बकीत व बकी अल-लैल व नहार अलैकुम मिन्नी। इमाम फरमा रहे हैं
کہ تم پر سلام ہو میری طرف سے اللہ کا سلام. کون فرما رہا ہے؟ چھٹے امام. کہ تم پر اے ارواح جو امام حسین پر جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا ان پر میری طرف سے اللہ کا سلام ہو. آپ کہہ دیتے چھٹے امام کہ میرا سلام ہو تم پر یا اللہ کا سلام ہو, لیکن یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میری طرف سے اللہ کا سلام ہو. اس کا مطلب امام بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ روئے زمین پر میں اللہ کا نمائندہ ہوں, میں سلام کر رہا ہوں وہ الگ بات ہے, لیکن میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں, خلیفہ رسول بھی ہوں, اللہ کی حجت بھی ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری طرف سے تم پر اللہ کا سلام ہو, یعنی یہ کہ میں جس کو چاہوں اللہ کی طرف سے سلام دے سکتا ہوں. اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ امام کا جو سلام ہے وہی اللہ کا سلام ہے, وہی رسول اللہ کا سلام ہے. عزیزان محترم, اصحاب امام حسین ایسے نہیں ہیں. آپ دیکھیے بعض اصحاب کے بارے میں ملتا ہے, زہیر کے بارے میں یا دوسرے اصحاب کے بارے میں, ابھی کے بارے میں, کہ اگر اے آقا ہمیں بار بار شہید کیا جائے, جلا دیا جائے, ہماری رات ہوا میں بکھیر دی جائے, پھر زندہ کیا جائے, بار بار ہمارے ساتھ یہ کیا جائے, پھر بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا دیا, یہاں تک کہ فرما دیا کہ جس کو جانا ہو چلا جائے, میں تم سب کی جنت کی بشارت بھی دیتا ہوں, جنت کی ضمانت بھی لیتا ہوں, جاؤ چلے جاؤ, یہیں تک تم امام کے ساتھ آئے یہی بہت ہے. لیکن وہ ایسے اصحاب تھے, کتنے لوگ شب عاشور چلے بھی گئے ہیں, لیکن یہ 72 تھے جو بیٹھے تھے. جب امام نے چراغ جلایا تو دوبارہ سارے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی نظر میں موت یعنی اصحاب حسین کی نظر میں زندگی سے زیادہ قیمتی ہو گئی, اور اس موت کی عزیزان محترم زندگی سے زیادہ قیمت ہے جو راہ حسین میں ہو, امام حسین علیہ السلام کی راہ میں ہو. یعنی ایک امام کی راہ میں اگر آپ جان دے رہے ہیں تو اس زندگی کی قیمت ہے, اس جان کی قیمت ہے. آج بھی ہمارا ایک امام زندہ ہے, اگر ہم اس کے اصحاب بننا چاہتے ہیں, ناصر و مددگار بننا چاہتے ہیں, تو ہم میں بھی وہی خوبی پیدا کرنا پڑے گی, وہی انتظار کرنا پڑے گا, جیسا کہ روایت میں کہا گیا ہے کہ اپنے امام کا انتظار کرو. اصحاب حسین امام پر قربان ہونے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر چکے تھے. تلواروں کے درمیان, نیزوں کے درمیان, تیروں کے درمیان میں انہوں نے نماز ادا کی. سید الشہداء کے حکم کو اپنے حکم پر مقدم رکھا, اپنی جانیں قربان کر دی حکم امام کے سامنے. لیکن فرزند زہرا کو تنہا نہیں چھوڑا, نہ صرف جان کے ذریعے سے, اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی. عزیزان محترم, اور یہی نہیں تو وہ چیز جو راہ حسین میں قربان ہو جائے اس کی اہمیت ہے. ایک جملہ جناب قاسم علیہ السلام کا ذاکرین نہیں پڑھتے ہیں معمولاً, صرف اتنا پڑھا جاتا ہے کہ جب سید الشہداء علیہ السلام نے جناب قاسم نے سوال کیا اما الموت کیف عندک, اے قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے, تو امام جناب قاسم نے ایک معرفت بھرا جملہ ارشاد فرمایا تھا. صرف یہی نہیں کہا تھا احلی من الاصل, شہد سے زیادہ شیرین ہے, ایک معرفت بھرا جملہ ارشاد فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ اما فیکا احلی من الاصل. یہ جملہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اما فیکا, اے میرے آقا چچا جان آپ کی راہ میں, جو آپ امام ہیں آپ کی راہ میں قربان ہونا, آپ کی راہ میں جان دینا, یعنی قاسم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی جگہ مر جائیے, آپ کی جان چلی جائے, لیکن جو راہ امام میں شہادت ہو وہ اعلی من الاصل ہے. جو امام کی راہ میں جان دی جائے وہ شہد سے زیادہ شیرین ہوا کرتی ہے. عزیزان محترم, تو یہ کوئی اور نہ بتا پاتا, لیکن 13 سال کے بچے کی معرفت دیکھیے عزیزان محترم, کہ جناب قاسم نے ایک مرتبہ بیان کر دیا. جب چچا نے پوچھا آپ اہل بیت کے گھر, ادھر کی لائٹ ہے بیٹا, جب پوچھا ہے چچا نے کہ بیٹا کیسی ہے موت تمہارے نزدیک, تو جناب قاسم جو 13 سال کے بچے ہیں, اہل بیت کے گھرانے کے بچوں میں بھی کس قدر معرفت پائی جاتی ہے عزیزان محترم. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی برابری بھی ہم نہیں کر سکتے. جناب سکینہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کی نمازیں شب قضا نہیں ہوتی تھی. 3 سال کی بچی, 4 سال کی بچی کتنی بڑی ہوتی ہے, ہماری نمازیں واجبات ہم صحیح سے ادا نہیں کر پاتے ہیں. جناب سکینہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کی نمازیں شب قضا نہیں ہوتی تھی. شام غریبہ میں آپ کو نماز شب پڑھتے دیکھا گیا ہے, روز عاشور آپ کو نماز شب پڑھتے دیکھا گیا ہے. کس کو؟ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ.
تو اہل بیت کے گھرانے کے بچے کی بھی ہم برابری نہیں کر سکتے. ہاں عزیزان محترم، لیکن اس سے پہلے میں ایک واقعہ بیان کروں. جناب قاسم کی شہادت مجھے پڑھنا ہے، جناب قاسم کی مہندی نکلنا ہے. جناب ام فروہ ایک مرتبہ خواب دیکھتی ہیں. جناب قاسم ابھی چھوٹے ہیں. ایک خواب دیکھتی ہیں جناب ام فروہ کہ میں ایک بہشت میں ہوں، ایک باغ ہے اور اس میں طرح طرح کے پھول لگے ہوئے ہیں خوبصورت مختلف طریقے کے. ایک مرتبہ میں چاہتی ہوں آگے بڑھی، اس میں ایک سرخ رنگ کا پھول دیکھا. چاہتی ہیں کہ آگے بڑھیں. اب جیسے ہی آگے بڑھتی ہیں وہ سرخ پھول خود تھوڑی دیر آگے آتا ہے، اور آگے آنے کے بعد جیسے ہی چاہتی ہیں کہ اس پھول کو توڑیں تو ایک مرتبہ پھول کی پنکھڑیاں ٹوٹتی ہیں اور بکھر جاتی ہیں. اب ایک مرتبہ امام حسین اسی خواب میں آتے ہیں اور آنے کے بعد ان پھول کی پنکھڑیوں کو جمع کرتے ہیں، پتیوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. صبح ہوئی، جناب ام فروہ جناب زینب کے پاس آئیں. شہزادی میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. کیونکہ جناب زینب کے علم و معرفت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، علم لدنی کی مالکہ ہیں. ایک مرتبہ آتی ہیں کہ خواب بیان کروں. کہا میرے بھیا سے اس خواب کو پوچھو. جناب زینب بھی حکمت کو جانتی ہیں. کہا میرے بھیا سے پوچھو. جناب ام فروہ امام حسین علیہ السلام کے بعد تشریف لائیں. آقا سید و سردار فرزند رسول، میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ ایک باغ میں ہوں، طرح طرح کے پھول ہیں، ایک سرخ رنگ کا پھول ہے اور میں اسے توڑنا چاہتی ہوں، لیکن وہ آگے بڑھتا ہے اور پھر بکھر جاتا ہے زمین پر. اس کی پنکھڑیاں ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں الگ الگ جگہ پر، اور آپ ان کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد لے کر چلے جاتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا، میں اس وقت بتاؤں گا جب کربلا آئے گی. تم بھی زندہ رہو گی، زینب بھی موجود ہوں گی، میں بھی موجود رہوں گا. ہاں عزیزان محترم، وہ وقت بھی آتا ہے. شب عاشور آئی، قاسم پریشان ہیں کہ صبح کا وقت ہونے دو، میں اپنے چچا پر اپنی جان قربان کروں گا. ام فروہ، اے قاسم دیکھو صبح ہو رہی ہے، میں اس گھرانے کی نہیں ہوں، سب سے پہلے اپنی جان قربان کرنا. ادھر جناب عباس ہیں، جناب علی اکبر ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں جناب قاسم سے. جناب علی اکبر کہہ رہے ہیں اے چچا کل مجھے پہلے جانے دینا، اس لیے اپنے بھائی کی کمر ہیں، اگر آپ چلے گئے پہلے شہید ہو گئے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. غازی عباس کہتے ہیں بیٹا اکبر تم میرے بھائی کی آنکھوں کا نور ہو، اگر تم پہلے چلے گئے تو میرے بھائی کا نور چلا جائے گا آنکھوں کا، اس لیے مجھے پہلے جانے دینا. ارے جناب قاسم نے گفتگو سنی، کہا اے چچا جان، اے اکبر و عباس، آپ دونوں کوئی کمر ہے، کوئی حسین کی آنکھوں کا نور ہے، تم دونوں اگر چلے گئے تو حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی، میری چچا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. ارے مجھے جانے دو، میں یتیم ہوں، میرے جانے سے نہ میرے آقا کی کمر ٹوٹے گی نہ آنکھوں کی بصارت جائے گی. ایک مرتبہ حسین نے جناب قاسم کو گلے سے لگا لیا. نہیں بیٹا تجھے یتیم کون کہتا ہے، میں تیرے باپ کی جگہ پر ہوں. اور ہمیشہ حسین نے جناب قاسم کو باپ اپنا بیٹا سمجھا ہے. صبح نمودار ہوئی، ایک مرتبہ جناب قاسم آتے ہیں بار بار، لیکن امام حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں. بیٹا تیرے جسم سے مجھے میرے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے، میں تمہیں اجازت کیسے دے دوں. ایک مرتبہ جناب قاسم ام فروہ کے پاس آئے. ماں ہمیں چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں، لگتا ہے میرا نام شہیدوں میں نہیں ہے. اے چچا کیا میرا نام شہیدوں میں نہیں ہے، کیا آپ مجھے مرنے کی اجازت نہ دیں گے؟ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، ارے شہیدوں میں تو اصغر کا بھی نام ہے. ارے قاسم تڑپ گئے، کیا فوجی اشقیاء خیمے میں آ جائے گی جو اصغر کو بھی شہید کرے گی؟ نہیں اصغر کو خیمے میں شہید نہیں کرے گی، اور یہ حسین خود اصغر کو لے کے فوج کے سامنے جائے گا. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. وہ وقت بھی آیا، جناب قاسم پھر آئے. ایک مرتبہ یاد آیا کہ میرے بابا نے وصیت کی تھی کہ اے قاسم جب تمہارا کوئی مشکل وقت پڑے نا تو تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھ دے رہا ہوں، اس تعویذ کو کھول کے دیکھنا تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. ایک مرتبہ قاسم نے سوچا کہ اس سے بڑا مشکل کا وقت کیا ہو سکتا ہے. تعویذ کو کھولا، بابا کی تحریر تھی، اے قاسم جب میرے بھائی حسین پر کوئی مشکل وقت پڑے تو اپنے آپ کو حسین پر قربان کر دینا.
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ختم ہو گئی زحمت، ختم ہو گئی مجلس. ایک مرتبہ قاسم خوشی خوشی چچا کی خدمت میں آئے، تحریر کو پیش کیا. اب خوشی خوشی کہہ رہے ہیں یہ لیجئے چچا جان میں تحریر بابا لایا ہوں، اب تو آپ انکار نہیں کریں گے نا. حسین کہتے ارے بڑا اچھا بہانہ لے کر آئے ہو. اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، ایک مرتبہ بوسہ لینے لگے. قاسم جاؤ خدا حافظ، اب میں تمہیں نہ روکوں گا. ایک مرتبہ غازی عباس نے قاسم کو سوار کیا. سوار کرنے کے بعد جناب قاسم کو امام حسین دور سے دیکھ رہے ہیں. قاسم جنگ کرتے کرتے لشکر کے بہادر کے 7 بیٹوں کو قتل کیا، بہادر کو بھی قتل کیا. لیکن جناب قاسم کا اس وقت برا حال ہو گیا. ایک مرتبہ ہمارے ساتھ آواز دیتا ہے کہ اے فوج والوں، قاسم پر ایسے قابو نہ پا سکو گے، قاسم کو ایسے قابو میں نہ کر سکو گے، سب گھیر کر قاسم کو مارو. ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، جناب قاسم کے قریب ہونے لگی. ارے فروا کا لال زخموں کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے زمین پر گرا. اب جیسے ہی گھوڑے سے زمین پر گرا نا، علماء پڑھتے ہیں کہ قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ جناب قاسم کے منہ سے نکلا اے اماں میں گھوڑے سے گر گیا ہوں، میری مدد سے پہنچیے. جس تیزی کے ساتھ امام حسین قاسم کے لاشے پہ پہنچے ہیں نا، اس تیزی سے کسی کے لاشے پہ نہ پہنچے. شیر غضبناک کی طرح حسین قاسم کے بدن کی طرف دوڑے ہیں. ارے اتنے میں جیسے ہی فوج اشقیا نے دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. ارے قاسم کا جسم پامال ہو گیا. قاسم تڑپ تڑپ کے آواز دیتے تھے اے چچا جان میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہے. قاسم کے جسم کی ہڈیاں، ادھر کی ہڈیاں ادھر ہو گئی، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو گئی. قاسم کا جسم پامال ہے. حسین قاسم کے لاشے پر پہنچے، قاسم کو پیار کر رہے ہیں اے میرے لال آواز دو. یہ حسین کے لیے کتنا سخت ہے کہ حسین تمہیں بلائے اور تم آواز نہیں دے رہے ہو. اے میرے لال قاسم، تم اکبر سے کم عزیز نہ تھے میرے، ارے میرے بھائی کی نشانی تھے، میں کیسے تمہیں بھول سکتا ہوں. ایک مرتبہ امام حسین نے جناب قاسم کو اٹھانا چاہا، لیکن جہاں سے اٹھاتے ہیں وہاں سے جسم قاسم اٹھنے لگتا ہے. کبھی ادھر ہاتھ رکھتے ہیں، قاسم کا ٹکڑا اٹھنے لگتا ہے، اس لیے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے قاسم کا جسم پامال ہو چکا تھا. ارے حسین نے ابا کو بچھایا، قاسم کے ٹکڑے کو رکھا. آج مرتبہ کا خیمے کی طرف چلے. جب خیمے کی طرف چلتے ہیں، ایک مرتبہ حسین نے قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا، پاؤں زمین پر لڑکتا ہوا جا رہا ہے. ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قاسم کا لاشا، قاسم کا سینہ حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا. اس کی چند وجہ مل سکتی ہے، یا تو حسین نے قاسم کو محبت سے لگایا ہوا تھا، حسین قاسم کو اٹھا نہیں سکتے تھے، یا وجہ یہ تھی کہ حسین نے قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا لیکن باقی کا جسم اس قدر پامال تھا کہ زمین پر خط کھینچتا جا رہا تھا. اجرکم اللہ. بس ختم ہو گئی مجلس. ایک مرتبہ جناب قاسم کا لاشا خیمے میں پہنچا. ارے فروا کو خبر دی گئی، فروا نے کچھ اور نہ کہا. ایک مرتبہ زمین کربلا پہ بیٹھ گئی. اے میرے لال قاسم، مجھے بڑا ارمان تھا تیری شادی رچاتی، سر میں مہندی لگاتی. میرے لال تو نے فاطمہ کے سامنے مجھے سرخ رو کر دیا. اے قاسم، تیرا نام تو قاسم تھا لیکن تو تقسیم ہو کے رہ گیا. اے میرے لال، تیری ماں تجھ سے راضی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین. قاسم کتا شور